سیدنا ابو بکر اب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان سے نمٹا جائے. آپ نے خالد بن ولید کو طلیحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل، اللہ اکبر، کہاں ابو جہل، ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا. ان کا بھی بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب انشاءاللہ باری آئے گی تو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ان کو مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے بھیجا، حکم دیا کہ چلے جائیں، اور سیدنا مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی کے مقابلے پر بھیجا، اور سیدنا سوید بن مقرن کو اہل تہامہ ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا عمر بن عاص ان کو قضاعہ کی طرف روانہ کیا. لیکن ان تمام جرنیلوں میں سیدنا خالد بن ولید کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی جو اللہ نے خداداد صلاحیتیں ان کو دی تھیں اس کو بروئے کار لا کر طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. تو سیدنا خالد بن ولید منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں سے مقابلہ کیا، اور اللہ کے فضل و کاست شکست فاش سے دوچار کیا. اس کے بعد مالک بن نویرہ کی طرف چلے اور اس سے بھی مقابلہ کیا. اور بعض روایتوں میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبوت یا بعض مورخین کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا. دیگر اور بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا منکر تھا، مرتد، تو اس سے مقابلہ ہوا. یہ جو مالک بن نویرہ، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، قبیلہ اسد، غطفان، تے، عبس، بنو ذیبان، یہ سب عربی عصبیت کی وجہ سے مالک بن نویرہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. اور مالک بن نویرہ کے سجاح، جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اس میں یہاں ایک فائدہ یہ ہوا، سیدنا عدی بن حاتم قبیلہ تائی سے تھے، حاتم الطائی سنا ہوگا، تائی کے بیٹے. تو قبیلہ تائی کو عدی بن حاتم نے سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ جنگ سے الگ ہو گئے، جس کا بہت مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ان مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا.